अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार से समोसे लेके आई हूँ, जो कि हमने बनाए हैं सब्ज़ी से, जिसे हम वेजिटेबल समोसा भी कह सकते हैं और चाइनीज़ समोसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने चाइनीज़ स्टाइल में बनाया है। बहुत ही यमी समोसे लगते हैं ये। रेसिपी की वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे रह ना जाए और ठीक तरह से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमने इन चाइनीज़ समोसों को 3 स्टेप में तैयार किया है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी फीलिंग तैयार की है, सेकंड स्टेप में हमने इसकी फीलिंग करी है और थर्ड स्टेप में हमने इसको फ्राई किया है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चलिए अब कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हमने बंद गोभी ली है इस तरह की, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं। हमने इसको जूलियन कट कर लिया है, बारीक बारीक लच्छे हमने बना लिए हैं इसके। और बंद गोभी ना हो चाइनीज़ आइटम में तो मज़ा ही नहीं आता है। और हमने ये गाजरें ली हैं, गाजरों को भी हमने जूलियन कट कर लिया है। और हमने शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को भी हमने लंबाई शेप में कट कर लिया है। बहुत मज़े की लगती है चाइनीज़, कोई सा भी आइटम हो, शिमला मिर्च उसमें इस तरह कट करने के बाद हमने चिकन को बॉईल करने के बाद इस तरह से श्रेडिड कर लिया, रेशे बना दी हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने श्रेडिड करके इसके बारीक बारीक हमने इसको तोड़ लिया है इस तरह से। अब हमने तमाम वेजिटेबल्स को कुक करना है, जिसके लिए हमने एक पैन लिया है और पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने थोड़ा सा बस लाइट सा इसको सोटे करना है, फ्राई करना है। और ये देखिए हमने फ्रोज़न की हुई हरी प्याज ली है, हमने आपको दिखाया था रमज़ान प्रिपरेशन में। देखिए अब कितने काम आ रही है ये हमारी। हमने इसको तोड़ के जितने भी निकल सकती है इसमें अपने हिसाब से हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी प्याज को। हरी प्याज ऐड करने के बाद हमने चम्मच चला लेना है, सोटे करना है इसको। फ्रीज़र की हुई है क्योंकि ये पानी छोड़ेगी अभी, इसलिए हमने जितना भी पानी है इसका सब ड्राई कर देना। देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है हरी प्याज ने। जितना भी पानी है सारा हमने ड्राई कर लेना है, जिसके लिए हमने मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने सारा पानी को ड्राई कर देना है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए सारा हरी प्याज का पानी ड्राई हो गया है। अब हमने इसमें श्रेडेड की हुई चिकन को ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से हमने रेशे कर लिए थे इसके, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हल्का सा चिकन को भी सोटे करेंगे हरी प्याज के साथ। हरी प्याज आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चिकन को भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सिंग कर देंगे, चला लेंगे। अब हमने इसमें जूलियन कट की हुई गाजर को ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से हमने जो जूलियन कट करी थी इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मिक्सिंग कर देंगे और इसको भी लाइट सा सोटे करेंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए प्याज। ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना किसी भी आइटम को। मिक्सिंग कर देने के बाद अब हमने इसमें ऐड करनी है शिमला मिर्च, जो कि हमने जूलियन कट करी थी। ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने कट करने के बाद इसको ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमने दोबारा से मिक्सिंग कर देनी है तमाम वेजिटेबल्स की। मिक्सिंग करने के बाद सबसे लास्ट में हमने इसमें बंद गोभी ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से हमने इसको भी जूलियन कट कर लिया था, बारीक बारीक लच्छे बना लिए थे। ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आराम से स्पून की मदद से मिक्सिंग कर देंगे, क्योंकि पैन हमारा छोटा पड़ गया है और वेजिटेबल जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ख़ास तौर पर बंद गोभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है और बंद गोभी बहुत ही अच्छा लगता है। चाइनीज़ रोल हो, समोसे हों या वॉन्टन हो, चाइनीज़ कोई सा भी आइटम हो उसमें बंद गोभी ज़्यादा डले तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाइनीज़ सॉस। चाइनीज़ सॉस में सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे वाइट विनेगर, जिसे सफ़ेद सिरका भी कहते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिए हैं वाइट विनेगर के। इसके बाद हमने सोया सॉस लिया है, सोया सॉस के भी हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं। चिली सॉस ऐड कर दिया है, चिली सॉस के भी हमने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिए हैं। ब्लैक पेपर ले ली है, काली मिर्च पिसी हुई, तकरीबन 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर हमने इसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड कर देंगे, पिंक सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या चिकन क्यूब है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सिंग कर देंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे तमाम चाइनीज़ सॉस डालने के बाद। माशाल्लाह से बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही है चाइनीज़ की, और बहुत यमी लगती है चाइनीज़ की खुशबू। चाइनीज़ मसाले ऐड करते ही खुशबू आने लग जाती है और साथ में वेजिटेबल्स की खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बस हमारा चाइनीज़ वेजिटेबल मसाला
کمپلیٹلی کوک ہو گیا ہے، ریڈی ہے۔ اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے ایک ڈش میں اور ہم نے ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کے چاہے ہم وونٹون بنائیں، چاہے ہم اس کے رول بنائیں، سموسے بنائیں، ہم کچھ بھی کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میکرونی، پاستا، اسپیگیٹی، چائنیز آئٹم کوئی سا بھی ہو، چائنیز رائس ہو، ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ یہ دیکھیے ہم نے ساری ویجیٹیبلس کو ایک برتن میں نکال لیا ہے اور ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ابھی ہم چائنیز ویجیٹیبل سموسہ تیار کریں گے، جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کی لئی کو تیار کر لینا ہے، پیسٹ بنا لینا، جس کے لیے ہم نے 5 سے 6 ٹیبل اسپون فائن آٹا لے لیا ہے، جس میں ہم نے پانی ایڈ کر کے اس کا گھول تیار کر لینا ہے۔ گاڑھا سا پیسٹ تیار کر لینا ہے تاکہ سموسے کی پٹی جو ہے آرام سے چپک جائے۔ دیکھیے کتنے اچھے سے تیار ہو رہا ہے، بالکل ہم نے ایک تھک سا پیسٹ تیار کر لینا ہے۔ اور دیکھیے کتنا اچھا تھک سا پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے، بس ہمیں سیم ایسا ہی پیسٹ چاہیے تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سموسوں کی طرف، کیونکہ ہم نے سموسوں کی فیلنگ کرنی ہے۔ یہ ہمارا مسالہ ہے، ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ایک ہم سموسے کی مانڈا پٹی لیں گے، اس کو اس طرح سے ہم نے تہہ لگانی ہے، ایک کے اوپر ایک تہہ لگانی ہے اور کونے سے جتنے ہیں دوسرا کونا ملا لینا ہے۔ دیکھیے پاکٹ تیار ہو گئی ہے اور اس کو ہم لئی کی مدد سے چپکا لیں گے۔ یہ بگنرز کے لیے ہے ریسیپی، تاکہ آرام سے بن جائے بگنر سے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ آرام سے بنا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے لئی لگا لی ہے اس میں آٹے کی۔ اب اس کو ہم چپکا دیں گے، پریس کر دیں گے تاکہ پاکٹ تیار ہو جائے اور چپک جائے۔ یہ دیکھیے کتنے اچھے سے چپک گیا ہے، اب پاکٹ تیار ہو گئی ہے۔ اب سموسے کی پٹی کو اٹھائیں گے، پاکٹ کو کھول کر اس کے اندر ویجیٹیبل فیلنگ کو رکھ دیں گے۔ ویجیٹیبل کی فیلنگ کو اس میں کم ہی ڈالنا ہے، اگر ہم زیادہ اس میں بھر دیں گے فیلنگ کو تو سموسہ کا جو ہے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے، اور فیلنگ اگر باہر آ جائے گی تو بالکل بھی اچھا سموسہ فرائی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کم ہی فیلنگ رکھنی ہے اس میں، اور جتنے بھی کارنر ہیں سموسے کے وہ اچھی طرح سے ہم نے پیک کر دینے ہیں، بند کر دینے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے فیلنگ کو رکھ دیا ہے، بس بہت ہے اتنی فیلنگ۔ اب اوپر سے جو ہے ہم اس کو کور کر دیں گے، بند کر دیں گے سموسے کو، اور کارنر جو ہے بالکل ٹائٹ سے ہم نے بند کر دینے ہیں، کونے کھلنے نہیں چاہیے اس کے۔ اگر کونے کھلے رہے گئے تو فیلنگ نکل جائے گی، اور جس آئل میں فرائی کریں گے تو وہ آئل بھی خراب ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم نے اس پہ بھی لئی لگا لی ہے آٹے کی، تاکہ اچھی طرح سے پیک ہو جائے، بند ہو جائے سموسہ۔ بہت ہی مزہ آتا ہے سموسے بنانے میں۔ اوپر کے حصے کو ہم پیک کر دیں گے، کارنر کو بالکل ٹائٹ سے بند کر دیں گے تاکہ کھلے نہ رہیں، اور سموسے کی شیپ دے دیں گے۔ اوپر کا جو حصہ ہے سموسے کی پٹی کا، یہ جہاں تک جا سکتا ہے ہم اس کو پیک کر دیں گے، جتنے بھی کونے ہیں۔ یہ دیکھیے کھلے نہیں رہنے چاہیے کونے ذرا سے بھی، بالکل چپک جانے چاہیے اور نظر نہیں آنے چاہیے کارنر بالکل بھی اس کے۔ دیکھیے سموسہ تیار ہو گیا ہے اب ہمارا۔ دوسری پٹی لیں گے ہم مانڈے کی، دوسرا بھی ہم نے سیم اسی طرح سے ہی تیار کرنا ہے۔ پہلے ہی پاکٹ بنانی ہے، اس طرح سے کارنر ملا لینا ہے۔ اب ہم نے آٹے کی لئی لگا کے اس کو چپکا دینا ہے تاکہ ایک پاکٹ بن جائے۔ کارنر کو چپکا دیا ہے، یہ دیکھیے پاکٹ تیار ہو گئی ہے ہماری، اور ہاتھ کی مدد سے دوبارہ سے اس کو پریس کر کے ہم نے اچھی طرح سے پیک کر دینا ہے۔ یہ دیکھیے پاکٹ کتنے اچھے سے بن گئی ہے۔ اس سموسے کی بھی فیلنگ رکھ دینی ہے اس میں، کم سے کم فیلنگ رکھیے گا اس میں بھی، ورنہ ٹوٹ جائیں گے۔ اور دوبارہ سے لئی لگا لیں گے اوپر کی طرف سے تاکہ اچھی طرح سے سموسہ پیک ہو سکے۔ تمام کارنرز پہ ہم نے اچھی طرح سے آٹے کی لئی کو لگا لیا ہے۔ کارنر کو ٹائٹ سے بند کریں گے اٹھا کے۔ یہ دیکھیے یہ دوسرا طریقہ ہے سموسہ بنانے کا، کتنے اچھے سے شیپ بنی ہے سموسوں کی۔ یہ دیکھیے سارے سموسے ماشاءاللہ سے ہمارے کتنی اچھی شیپ میں تیار ہو گئے ہیں، بہت ہی پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں سموسے ہمارے، اور بہت ہی مزیدار بنے تھے یہ سموسے، کرسپی ہوئے تھے، اور اندر فیلنگ کی تو کیا ہی بات تھی، بہت ہی مزیدار کی اس کی فیلنگ تھی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کو فرائی کرنے کی طرف۔ ایک کڑھائی میں کوکنگ آئل کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو گرم کر لیا تھا۔ سموسے کوئی سے بھی ہو ہمیشہ لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا چاہیے، ورنہ جل جاتے ہیں، اور جتنے اچھے ہمارا یہ تیل ہلکا گرم ہوگا اتنے ہی اچھے اور کرسپی ہمارے سموسے تیار ہوتے ہیں۔ 5 سموسے ہم نے ڈال دیے ہیں کڑھائی میں، بس ہمیں اتنے ہی فرائی کرنے تھے۔ دیکھیے چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو سائڈ چینج کر دینی ہے اور الٹ پلٹ کرتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسے فرائی ہوں۔ دیکھیے کتنے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں، بالکل بھی نہیں جلے ہیں، اور ہمیں اسی طرح سے ہی الٹ پلٹ کرتے رہنا ہے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے۔
یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں سموسے. بس ہم کو سیم ایسا ہی کلر چاہیے تھا، زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے. بہت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں. اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے آئل سے، ورنہ جل جائیں گے. دیکھیے کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے. ہم نے نکال لیا ہے، تمام آئل سے سیپریٹ کر لیا ہے اس کو. اب ہم اس کو کر لیں گے سرونگ. یہ دیکھیے کتنا اچھا سا فرائی ہوا ہے. بہت ہی مزیدار سا یہ سموسہ ہمارا کرسپی تیار ہوا ہے. اب ہم دکھاتے ہیں سموسوں کا فائنل لک. یہ دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سے یہ سموسے تیار ہوئے ہیں. بہت ہی کرسپی تیار ہوئے ہیں اور اندر کی فیلنگ بہت ہی مزیدار سی تیار ہوئی تھی. بہت ہی مزہ آ گیا تھا ان کو کھانے کے بعد. یہ دیکھیے ہم توڑ کے دکھاتے ہیں. اندر کی فیلنگ چیک کریں اس کی. بہت ہی پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں سموسے. ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا اچھی طریقے سے. اگر آپ کو چائنیز ویجیٹیبل سموسے کی ریسیپی اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو میرا چینل روبی کراچی فوڈ کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، فرینڈس میں شیئر کیجیے. کمنٹس میں بتانا نہیں بھولیے گا کہ کیسی لگی ہے ریسیپی آپ کو. دیجیے گا اجازت مجھے اگلی ریسیپی تک کے لیے. اللہ حافظ.